السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال في مقام آخر عضوا عليها بالنواجذ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ دوشی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سر تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں بہن، ادب سے آج آپ کی اس مسجد میں آنے کا پہلی بار اتفاق ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ اس مختصر وقت میں مقصد کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، بچے آپ تھوڑا ادھر چلے جائیں، جزاک اللہ، بس آرام سے آرام سے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں یا میں تھوڑا ادھر آ جاتا ہوں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پھر دوشی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام آج کی یہ سنی کانفرنس منعقد ہے۔ ہمارے مرشد و مربی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کی زندگی مبارکہ بڑی عجیب زندگی تھی۔
ہم نے جو دیکھا کہ اگر تقریر سننے والا ایک آدمی ہے تب بھی حضرت کا طرز وہی ہے، اور اگر ہزارہ کا مجمع ہے تب بھی حضرت کا طرز وہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا بارہا کہ جس چیز کا سمجھانے کا ارادہ کیا، لوگ اٹھتے رہے یا بیٹھتے رہے، حضرت کی طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو میں ایک دو باتیں شروع میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تقریر ہوتی ہے، ایک اس کا مزاج ہے، ایک تبلیغ ہوتی ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ تقریر، نعت، شعر، اس میں مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں، شور مچائیں، ہاتھ اٹھائیں، اس سے مقرر کو جوش آ۔ تبلیغ اور تدریس کا یہ مزاج نہیں۔ تبلیغ اور تدریس کا مزاج یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں اور بات سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کی کوشش کریں، اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ تو بالکل مختصر بات عرض کروں گا تبلیغ کی غرض سے کہ ہم بات کو سمجھیں اور بات کو سمجھ کر اس کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام دیکھیں دو چیزوں کا نام ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے اکابرین سے پڑھا ہوا سبق صرف آپ تک پہنچانا ہے۔ اسلام نام ہے دو چیزوں کا۔ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کو اسلام میں ماننا ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، اور جن کو کرنا ضروری ہے ان کو عبادات کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے۔ عقائد کے بارے میں قاضی احسان احمد شجابادی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول مشہور ہے کہ عقیدہ درست، اعمال تھوڑے، نتیجہ جنت۔ عقیدہ غلط، اعمال زیادہ، نتیجہ جہنم۔ کہ اصل بنیاد عقیدہ ہے۔ اس پہ ایک دلیل بھی دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے، مسجد بنانا نیکی کا کام ہے جی۔ اگر کوئی آدمی مسجد بنائے تو مسجد کو تعمیر کرنا اور پھر حلال کمائی سے تعمیر کرنا یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، نیکی کا کام ہے نا۔ پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ عرب میں عرب لوگ، بالخصوص مکہ کے لوگ، حج کے زمانے میں ساری دنیا سے حجاج مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات۔ لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے حج کے لیے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق حج کرتے تھے۔ تو مکہ کے لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب میں پانی آسانی سے ملتا نہیں تھا۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا موقع آیا تو مشرکین عرب نے اس کی تعمیر کی، اور تعمیر بھی حلال پیسوں سے کی، اور تعمیر بھی عام گھر کی نہیں، عام مسجد کی نہیں، بیت اللہ کی۔
تو مسجد تعمیر کرنا بہت بڑی بات، اور حجاج کرام کو پانی پلانا بہت بڑی عبادت۔ مگر اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کر دینا یہ ایمان لانے کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اپنے دشمن کو نمرود میں آگ میں جلانے کے لیے جہاں لکڑیوں کا انتظام کیا، وہاں اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ کا انتظام کیا، بلڈنگ بنائی اور اس پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دیکھتا رہا۔ 7ویں دن ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سکتا ہوں۔ پھر کہا آئیے آپ باہر تشریف لے آئے۔ پھر کہا کیا دوبارہ جا سکتے ہیں؟ جا سکتا ہوں، دوبارہ تشریف لے گئے۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو مینار کے اوپر سے آواز لگائی اور کہا ابراہیم میں مان گیا کہ تمہارا رب بڑی طاقتور، آج کے بعد میں تمہارے رب کی کبھی مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود 4000 گائے نہیں تو 4,00,000 گائے بھی ذبح کرے، جب تک میرے رب کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے گا کوئی قابل قبول نہیں۔ سے معلوم ہوا عمل کا فائدہ اس وقت ہے جب عقیدہ درست۔ کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، یوسف علیہ السلام، ایک زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام مصر کی جیل میں تھے، پھر ایک زمانہ تھا جب آپ وزیر خزانہ تھے۔ تو اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا غلہ لینے کے لیے آیا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاں قانون یہ تھا کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے وزن کے برابر غلہ مل سکتا ہے۔ تو اس کو 1 اونٹ کے وزن کے برابر غلہ ملا۔ اس نے کہا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے ساتھ کچھ شفقت کرو، زیادہ غلہ دے دو، اتنی دور سے دوسرے ملک سے آنا مشکل۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ غلہ نہیں مل سکتا۔ اصرار کرتا رہا، آپ نے فرمایا نہیں۔ جب وہ دربار سے نکلنے لگا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اس کا پنجابی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ جے کدی تینوں پتہ لگ جانا نا میں کون ہوں، اگر کبھی آپ کو پتہ چل جاتا نا کہ میں کون ہوں، یہ جملہ کہا نکل۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سن لیا، اس کو واپس بلایا اور واپس بلا کر کہا کیا کہہ رہا؟ اس نے بیچارے نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کبھی پتہ چل جاتا نا کہ میں کون ہوں تو آپ خزانے کے دروازے کھول دیں۔ کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ کہا جناب یاد ہے آپ پر زلیخا نامی عورت نے الزام لگا دیا تھا، یاد ہے؟ اس وقت ایک معصوم بچے نے گواہی دی تھی آپ کے حق میں، یاد ہے؟ کہا میں وہی بچہ ہوں، میں وہی بچہ ہوں جس نے اس وقت آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب اس کے بعد جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ ظاہر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو لے جاؤ اور خزانے کا دروازہ کھول دو اور جتنا غلہ لینا چاہتے لے۔
ابھی وہ وہاں سے ہلا نہیں تھا، جبرائیل آ گئے. نبی ہے نا اللہ کا. یا نبی اللہ، اس کو اتنا غلہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا جبرائیل تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یا نبی اللہ کون ہے؟ کہا جبرائیل یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ایک نبی کی پاک دامنی کی گواہی اس وقت دی جب اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جبرائیل نے عجیب جملہ کہا. جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ پوچھتے ہیں آپ کو یہ بندہ محبوب ہے؟ کہا ہاں جبرائیل مجھے یہ بندہ بہت محبوب ہے. کہا یا نبی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. مجھے اس سے بھی زیادہ. تو ذرا غور سے بات سمجھ. پہلی چیز عقیدہ. کچھ سمجھ آ رہی بات؟ پہلی چیز عقیدہ ہے، اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا. اللہ اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا ہے. قرآن کریم کی میں نے سورت مبارکہ پڑھی قل هو اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، وحدہ لا شریک، ذات میں بھی اور تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، ذات میں بھی اور صفات میں بھی. میں نے تو صرف سبق یاد کرانا ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور صفات میں بھی. ذات میں اکیلا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی نہ کوئی اولاد، نہ اس کے والدین، نہ اس کے بہن بھائی، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. صفات میں وحدہ لا شریک ہونے کا کیا مطلب؟ مثلا اس کی صفت ہے خالق ہونا. دنیا میں کوئی آدمی کسی چیز کو بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا. اللہ جل شانہ نے فرمایا ان سے کہو نا ان میں سے کوئی ایک مکھی کا پر بنا کر دکھائے. ساری دنیا جمع ہو کے مٹی سے مکھی کا پر بنا کر دکھائے تو گویا کہ کوئی نہیں بنا سکتا. خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ. تو دیکھیے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک. ہمارا عقیدہ پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. کون ہے؟ سارے بولیں گے عبادت کے لائق صرف اللہ. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں کیونکہ پہلی کلاس کا طالب علم ہوں اس لیے کچھ چیزوں کے معنی بھی یاد کرایا کرتا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. کسی کو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اس کا نام عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، چھوٹا سمجھ کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت تین قسم پر ہوتی ہے. نمبر ایک، زبان سے عبادت. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. زبان سے اس کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. زبان سے اس کی عظمت کو بیان کرنا، یہ زبان کی عبادت. اعضاء سے عبادت کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اعضاء کی عبادت ہے. اور نمبر تین عبادت ہے مال کی.
کسی کے نام پر دینا، اس کی نظر و نیاز دینا، تو تینوں قسم کی عبادات کے لائق کون ہے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں یا مجھے کم سنائی دے رہا ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ ذرا بات دھیان سے سمجھ۔ یاد رکھنا، عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جس میں تین صفات ہوں۔ سونا نہیں، کتنی صفات ہوں؟ جاگ کر بیٹھے، کتنی صفات ہوں؟ تین صفات ہوں۔ نمبر ایک، ہر وقت ہر جگہ موجود۔ کون ہو سکتا ہے معبود جو ہر وقت ہر جگہ؟ یہ بھی عجیب تقریر ہے، یہ تقریر نہیں سبق ہے جی۔ ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ تو عبادت کے لائق کون ہوگا جو ہر وقت ہر جگہ؟ کیونکہ مانگنے والا ہر جگہ ہے، لہذا داتا ایسا ہونا چاہیے جو ہر جگہ موجود۔ نمبر دو، ہر وقت ہر کسی کی فریاد کو سن سکتا ہو، اس لیے کہ مانگنے والا ہر وقت مانگتا ہے، لہذا داتا ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت فریاد کو سن سکے۔ نمبر تین، مانگنے والا ہر چیز مانگتا ہے، داتا ایسا ہونا چاہیے جو ہر چیز کا مالک ہو۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی جاؤ گے موت آ جائے گی۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ۔ کوئی دو بات کرنے والے ایسے نہیں، تیسرا ان کا اللہ ہے، تین سرگوشی کرنے والا نہیں، چوتھا ان کا اللہ ہے، چار نہیں پانچواں ان کا اللہ ہے، کوئی پانچ نہیں چھٹا ان کا اللہ ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی موجود ہوں گے۔ تو ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر کسی کی فریاد سننے والا کون ہے؟ فریاد سن کر پورا کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ تعالی۔ لہذا مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ قل هو اللہ، اور وہ اللہ ایک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، سارے بولیں گے اللہ الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی والا معنی ہے ذرا، بے نیاز کا معنی جو محتاج نہ ہو، تو یہ آدھا معنی ہے۔ صمد کا لفظی معنی ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود کسی کا محتاج، لہذا ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج۔ پھر اس نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے بہت مرتبہ وہ اسباب کے بغیر کرتا ہے، اسباب کے الٹ کرتا ہے۔ دیکھیے ذرا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، بی بی آسیہ نے صندوق سے نکالا ہے، فرعون کا دربار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا، گود میں بٹھا لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، بہت توجہ سے بیٹھی۔ کیا کیا فرعون کی؟ اب جو نجومی سال ہر سال سے خبر دے رہے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا،
جس کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے 70,000 کے قریب بچے قتل کروائے تھے. ہے توجہ؟ اب وہ موسیٰ کہاں ہیں؟ فرعون کی گود میں. بہت توجہ سے بیٹھے. کہاں ہیں؟ اللہ چاہتا تو جناب موسیٰ کو کسی جنگل میں پالتا. اللہ چاہتا صندوق کو کسی ویرانے میں لے جاتا. جی لیکن ایسا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، ایسے حال میں دودھ کہاں پلایا جائے؟ سامنے فرعون کا محل ہے، ادھر دریا کے کنارے ماں ہے، کیسے دودھ پلاؤں ایسے اس میں؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہا جب خوف آنے لگے نا تو بچے کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي، ڈالتے وقت گھبرا نہ جانا. وَلَا تَحْزَنِي، ڈال دینے کے بعد پریشان نہ ہو جانا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میرا وعدہ رہا تیرا بچہ واپس کروں گا. ہے توجہ آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ میں نے عقیدے کا مسئلہ سمجھانا ہے. موسیٰ کی ماں، علماء نے لکھا ہے ایک ہے نظر ایک ہے خبر. نظر یعنی عقل. عقل کہتی ہے موسیٰ کی ماں دریا میں بچے کو ڈالو گی بچہ مر جائے گا. موسیٰ کی ماں، کوئی آدمی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کوئی ماں دریا میں نہیں ڈالا کرتی. عقل کہتی ہے، نظر کہتی ہے موسیٰ کی ماں بچہ دریا میں ڈالنا مر جائے گا، اور خبر کہتی ہے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں. توجہ میری طرف رہے گی پوری. موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، بس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین نظر پر نہیں تھا، خبر پر تھا. بچے کو دریا میں ڈال. فرعون نے نکالا. فرعون کے دربار تک جناب موسیٰ پہنچ گئے. اب ذرا میری طرف توجہ رہے گی آپ کی. گویا کہ میرے رب نے اعلان کیا فرعون اور میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے، او انا ربکم الاعلی کہنے والے اپنے آپ کو، یہ ہے میرا موسیٰ جس کے لیے تو جنگلوں میں پھر رہا ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے. یہ میں نے بنی اسرائیل میں پیدا کر کے تیری گود میں پہنچا دیا ہے، تو مار کے دکھانا. میں نے تیرے گھر نہ پالا تو مجھے رب نہ کہنا. پھر اس کے گھر پالا کہ نہیں پالا؟ جی کدھر گیا سبب؟ کدھر گئی دنیا کی طاقتیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں جب وہ منوانے پر آ جائے نا پھر بڑے بڑوں سے منوا لیا کرتا. جب وہ منوانے پر آ جائے پھر بڑے بڑوں سے منوا لیا کرتا ہے. اسی فرعون کے بارے میں لکھا ہے بغوی میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکی لگائی نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا عصا مبارک زمین پر پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک زمین پر ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے رکھا اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر رکھ دیا. علامہ بغوی نے لکھا ہے فرعون نے دیکھا تو اس کا پیشاب نکل گیا. اور بلعام بن باعورہ کے پاس ایک جماعت بھیجی کہ میرے لیے دعا کراؤ کہیں میں مر نہ جاؤں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب منوانے پر آ جائے تو پھر بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے. بات دور نکلی جا رہی ہے.
ہمارا عقیدہ اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہر قسم کے شراکت سے اور ہر قسم کی رشتہ داری سے پاک۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا کون سا ہے؟ عقیدہ ہے، سارے بولیں گے، عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا۔ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ جی سارے بولو، عبادت کے لائق کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ عبادت تین قسم پر ہوتی ہے، میں عرض کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ میں کیا لے کے آتا؟ کہا کچھ تو لاتے۔ تو کہا التحیات للہ، زبان کی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات، جسم کی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ تو پہلا عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں یا دعا کر لیں؟ یہ جو گپ شپ لگا رہے ہیں یہ گپ شپ بند کریں درمیان۔ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے اور ہم بہت پست ہیں، وہ ہر اعتبار سے مختار ہی مختار اور ہم ہر اعتبار سے محتاج ہی محتاج۔ لہذا ہمارے اور اس کے درمیان تعلق کیسے ہو؟ نہ ہم اس کو دیکھ سکیں نہ ہم اس کی بات سن سکیں تو کیسے تعلق قائم ہو اس کے ساتھ؟ تو اللہ نے ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی جو اللہ سے علوم کو لیتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ جماعت ہے انبیاء علیہم السلام کی۔ کس کی جماعت ہے؟ سارے بولیں، وہ جماعت ہے انبیاء علیہم السلام کی۔ ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے عبادت کا، کیسی عبادت کریں ہمیں کیا پتا، اللہ کا نبی کر کے دکھاتا ہے۔ تو دوسرا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے سارے عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ کے احکامات کے پہنچانے کا ذریعہ نبی ہے، نبوت کے ذریعے سے احکامات بندوں تک آتے ہیں۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بادل، بارش کے آنے کے لیے جس طرح بادل ضروری ہے اس طرح وحی کے آنے کے لیے نبی ضروری ہے۔ سب بارش بادل کے بغیر نہیں ہوا کرتی، اس طرح وحی نبوت کے بغیر نہیں آیا کرتی۔ تو ہم تک دین کے آنے کا ذریعہ کون ہے؟ جی سارے بولیں گا کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام۔ سفر تو میں نے زیادہ کیا، مجھے لگتا ہے تھک آپ زیادہ کیا۔ تو آنے والے وہ مجھے عجیب بات یاد آئی، مولوی صاحب کے گھر میں آگے چور، تو بیچارہ چور پھرتا رہا اور کوئی چیز نہیں ملی، جانے لگا تو مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی، اس نے پکڑ لی اور کہا کہ میں تجھے نا تھانے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یار مہربانی کرو، میرے گھر میں چیز تو پہلے کوئی نہیں ملی، اب مجھے تھانے بھی دو گے وہ ماریں گے مجھے۔ کہ نہیں میں تو تیرے تھانے دینا ہے، میں تجھے ضرور تھانے دوں گا۔ خیر بات لمبی ہو گئی کافی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے تجھے تھانے دینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے مہربانی کرو تھانے نہ دو، گھر چیز پہلے کوئی نہیں ملی اب تھانے بھی مجھے دو گے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے پھر تمہیں میری تقریر سننی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ آسان ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مولوی صاحب نے جو تقریر شروع کی 10 منٹ کے بعد بس کرتا ہے، 20 منٹ کے بعد بس کرتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بس کرتا ہے۔ چور نے کہا چیز پہلے کوئی نہیں ملی اور رات ساری گزری جا رہی ہے، 1 گھنٹے تک تو اس نے انتظار کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے تھانے ہی دیا ہوتی اور دقت ہے میں تو ہی چھوڑ جانا۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کرتا رہوں اور آپ بیٹھ کر سنتے رہے، کوئی ہوا تو کرو نا یار۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو جاگ رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو لوگ ایسا ایسا جانا شروع ہو گئے،
ایک صاحب بیٹھے رہے وہ تقریر کرتے رہے. جب تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یار تو بڑا نیک آدمی ہے, دین کی بات سننے کے لیے ساری رات بیٹھا رہا. میں تو اسپیکر والا ہوں, اسپیکر دینے کے لیے بیٹھا. تو ایسا نہ ہو کہ اسپیکر والے ہی رہ جائے میرے ساتھ. جاگ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا عقیدہ, نبوت اور رسالت, کیونکہ یہ تقریر ہے تھوڑی خشک, مسئلہ سمجھنا ہے صرف. اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ سمجھ میں آ جائے جو بنیاد ہے. تو اللہ کا نبی اللہ سے دین لیتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے. کیونکہ اللہ سے لیتا ہے اور نبی ہی اللہ سے لے سکتا ہے. سبحان اللہ. ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں. اس کی آواز کو سن سکنا, اس کو دیکھ لینا, اس کی بات کو سمجھ لینا, یہ نبوت کا مقام ہے, میرا اور آپ کا مقام نہیں. ایک قصہ سناتا ہوں, شاید پھر بات آسان ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 5 سال. مائی صاحبہ آپ کو پڑھنے کے لیے چھوڑا ہے. تو جو ہی پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت الف کیا ہوتا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ تو استاد نے کہا کہ بیٹا الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں نے نہیں وہ حرف پڑھنا جس کا کوئی معنی نہ ہو. نبی ہے نا. کہا جی میں نہیں پڑھتا وہ حرف جس کا کوئی معنی نہ ہو. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. تو کہا کہ الف کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے, چلو تم بتلاؤ الف کا کیا معنی ہے. کہا جی الف کا معنی تو میں بتلا دیتا پر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا آپ ذرا میری جگہ آ جائے نا, میں آپ کی جگہ پر آ جاؤں پھر بتلاؤں. قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی الف کا معنی ہی بتلانا تھا, وہیں کھڑے کھڑے بتلا دیتے. کہا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کا نبی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آتا ہے. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مسجد پر جا کر بیٹھ گئے, استاد اٹھ کے آگے بیٹھ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ الف سے اللہ کی وحدانیت بیان کرنا شروع کی. اتنی فصاحت و بلاغت, اتنے دلائل کہ تھوڑی دیر تو استاد سنتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا تم نہیں بول رہے, تمہارے دل میں کوئی اور بول رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی وما ينطق عن الهوى, نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا, نبی کی زبان پر اللہ بولتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی اللہ سے علم لیتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے. تو کیونکہ اللہ سے علم لیتا ہے اس لیے نبی کی 6 خصوصیتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے. کتنی خصوصیتیں؟ 6. نمبر 1, نبی انسان ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ سارے بولیں گے. نمبر 2, نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3, نبی پر وحی آتی ہے. نمبر 4, نبی معصوم ہوتا ہے. نمبر 5, نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. نمبر 6, نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یاد رہے گا. نمبر 1, نبی انسان ہوتا ہے. نمبر 2, نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3, نبی پر وحی آتی ہے. نمبر 4, نبی معصوم ہوتا ہے. نمبر 5, نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. نمبر 6, نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے. یاد رہے گا. اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ نبی انسان ہوتا ہے تو کچھ بیچارے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی انسان ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی ہمارے جیسا. کچھ بات کو سمجھا کرو. میں کہا کرتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ہمارے نبی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جیسے, وہ بھی کافر ہو جائے گا.
بات کو ذرا سمجھیں. اگر کوئی یوں کہہ دے نا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں مقام کے اعتبار سے، وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کا مقام کم کر دیا. ہمارے نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی نہیں بلکہ سب نبیوں سے افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. لہذا پھر ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی سمجھانے کے لیے کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے پر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا. اس طرح زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے مگر پانیوں جیسا پانی، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے مگر پتھروں جیسا پتھر. اسی طرح نبی انسانوں میں سے انسان تو ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں. اگر آپ جا کر بیٹھے تو میں تھوڑی دلیل پیش کرتا ہوں. نبی کیا بات کر رہا ہوں؟ انسانوں میں سے انسان ہے پر انسانوں جیسا انسان نہیں. دیکھیے، جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذا ماں کے پیٹ میں خون ہوتا ہے اور وہ ناف کے ذریعے سے اس کے جسم میں غذا جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس ناف کو کاٹ دیتی ہے، اس میں گرہ لگا دیتی ہے اور منہ کو صاف کر دیتی ہے. اب غذا کے جانے کا راستہ منہ بن جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ ماں کے جو پیٹ ہے نا وہ خون اور پیپ کی جگہ ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے جسم کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے. نمبر 3، بچے کا ختنہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کا نبی جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی داعیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں اٹھاؤں گی، میں نہلاؤں گی. کہتے ہیں کہ جو ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا اور میں نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اس لیے ہاتھ آگے بڑھائے کہ میں حضور علیہ السلام کو اٹھاؤں اور نہلاؤں. تو جو ہی میں نے ہاتھ اٹھائے تو آواز آئی، ٹھہر جا، ولد رسولا طاہرا، اللہ کا نبی پاک پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. ولد رسولا طاہرا، اللہ کا نبی پاک پیدا ہوتا ہے. لہذا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا؟ انسان جو ہوا، نہلانے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی؟ انسانوں جیسا انسان. مجھے اور آپ کو گرمی کے موسم میں پسینہ آتا ہے، نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر میرے اور آپ کے پسینے سے بو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے، ہاں جی سارے بولو، نبی کے پسینے سے. کسی شاعر نے عجیب کہا ہے، میں مست ہوں اس نشے میں ساقی کہ جس کے آگے شراب کیا ہے، تو بھی جو ایسا ہی جام بھر دے پھر اس کا پینا خراب کیا ہے. پسینہ تیرا کہ ایسی خوشبو، مشک و عنبر گلاب کیا. تو مجھے اور آپ کو بھی پسینہ آتا ہے اور نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر ہمارے پسینے سے بو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کو پسینہ کیوں آیا؟ انسان جو ہوا. پھر بو کیوں نہیں آئی؟ کہ انسانوں جیسا انسان. اور پتہ ہے نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آتی؟ پتہ ہے؟ یاد رکھیں، میرا اور آپ کا جسم دنیا کی مٹی سے بنتا ہے اور دنیا کی مٹی میں گلنا اور سڑنا ہے، اور نبی کا جسم دنیا کی مٹی سے نہیں جنت کی مٹی سے بنتا ہے، لہذا اس میں گلنا سڑنا نہیں. تو بات کر رہا ہوں، نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے پر انسانوں جیسا انسان. نبی کو نیند بھی آ جاتی، ہمیں بھی نیند آ جاتی، مگر ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے تو وضو.
سوال یہ ہے کہ نبی کو نیند کیوں آئی؟ انسان جو ہوا۔ وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ انسانوں جیسا انسان نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ جس طرح نبی کو نیند آ جاتی ہے، نبی پر موت بھی آتی، مگر نبی کی نیند بھی ہم جیسی نہیں، نبی کی موت بھی ہم جیسی۔ دیکھیے، کوئی عام انسان فوت ہو جائے، مسلمان فوت ہو جائے، انسان کے انتقال کرتے ہی اس کا مال مال وراثت بن جاتا ہے، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال مال وراثت نہیں بنتا۔ عام انسان کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ عدت گزر جانے کے بعد نکاح جائز ہو جاتا ہے، مگر نبی کی بیوی کی عدت گزر جانے کے باوجود نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہو جانے کے بعد اس کا لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ کی جو دائیہ ہیں سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے اس وقت بھی آپ کی شرمگاہ سے کبھی کپڑا نہیں اترتا تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ زور کی آندھی چلی، میں جو آئی میں نے دیکھا سارے گھر کے کپڑے برتن بکھر گئے، مگر حضور کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ ویسے ہی باقی رہا۔ تو عام انسان کو انتقال کے بعد اس کا لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور نبی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ نہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ عام انسان مومن مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر یعنی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر نبی کا مقام کیونکہ جنت سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو جنت کی طرف نہیں، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے، جنت کو نبی کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضور کا روزہ جنت ہے۔ بولو حضور کا روزہ، سارے بولیں گے حضور علیہ السلام کا روزہ، ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کا روزہ جنت ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے عرش پر اتنی رحمت نہیں برستی جتنی جناب محمد کریم کے روزہ اقدس پر رحمت برستی ہے، جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے بیٹھ کر درود پڑھتے۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بات کہہ رہا تھا نبی کا روزہ جنت ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ نبی کا روزہ، سارے بولو نبی کا روزہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے، مگر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں سے چل پڑی کہ ہمارے عقیدے کا پہلا حصہ نبوت کے خصوصیات میں سے نبی انسان ہوتا ہے، نبی۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ اللہ نے نبوت کو عورتوں میں جاری نہیں فرمایا۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ مرد قوی ہوتا ہے۔ علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ نبی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دریا کے اندر کھڑا ہو جائے اور دریا کا رخ بدلنا شروع کر دے۔ نبی تو دریاؤں کے رخ بدلتا ہے،
اس لیے اللہ نبی کو قوی بناتے ہیں۔ تو نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی پر وحی آتی۔ کیا آتی ہے؟ اس لیے کہ نبی اس جہان کی خبر دیتا ہے جس جہان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے نبی پر وحی کا آنا ضروری۔ اور وحی کون لے کر آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون؟ کتابوں میں لکھا ہے کسی نبی پر جبرائیل زندگی میں 1 دفعہ آئے، کسی نبی پر 2 دفعہ آئے، کسی نبی پر 10 دفعہ آئے، اور ہمارے نبی پر وحی لے کر جبرائیل 24,000 دفعہ آئے۔ کتنی دفعہ؟ 24,000۔ تو نبی پر وحی کا آنا ضروری۔ نمبر 4، نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک معنی بڑا عجیب کیا علماء نے کہ ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہے نبوت کے قریب نہیں جانا۔ اس کو کہتے ہیں معصوم۔ نمبر 5، جاگ رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ نبی کو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی کھلی نشانی جس کو دیکھ کر عام انسان بھی نبی کو پہچان لے، تو نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6، نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا۔ یا معجزے کسی من میں ایک بات سمجھ لیجیے، معجزے میں ہاتھ اللہ کا، ہاتھ نبی کا، طاقت اللہ۔ اس طرح دوسرا لفظ ہے کرامت۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت اللہ کی۔ یہاں کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا۔ عیسائیوں نے معجزے کو عیسیٰ علیہ السلام کا کمال سمجھا، اس لیے ان کو خدا کہنے لگے۔ یہودیوں نے اس نظریے کو دیکھتے ہوئے معجزے کا ہی انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں بھئی معجزہ تو برحق ہے، مگر اصول یہ ہے ہاتھ نبی کا، طاقت۔ اسی طرح کرامت، کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت۔ ایک طبقے نے کرامت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور بس کرامت کسی ولی کو دیکھی تو اس کو مشکل کشا اور حاجت روا کہنے لگے، اور دوسرے طبقے نے انکار تو کرنا تھا نا اس غلو کا، انہوں نے اولیاء کا انکار کر دیا۔ ہم بابا اہل سنت والجماعت ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں اور کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ہم پکے رہنا پھر نہ جانا، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کی مانتے ہیں۔ آج اولیاء کو ماننے والے تو بہت ہیں، اولیاء کی ماننے والے نہیں۔ عجیب بات ہے، جن کی 40 سال تک تہجد قضا نہ ہوئی، آج ان کے نام لیوا فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، تو کیسے مان لیا جائے کہ یہ اولیاء کو ماننے والے ہیں؟ کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ؟ تو معجزہ ہو یا کرامت، کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت، معجزے میں ہاتھ نبی کا، طاقت۔ جب طاقت اللہ کی ہے، جب چاہے معجزے کو ظاہر کرے، اور کرامت کو جب چاہے ظاہر کرے، جب چاہے نہ ظاہر کرے۔ مثال سمجھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر گئے، وہاں جا کر کنویں میں ڈالا ہے کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، جدائی ہو گئی۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈالا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کنان میں رہتے ہیں اور یہ کنواں بھی کنان میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف، دونوں نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کنویں میں موجود ہیں کنان کے، اور یعقوب علیہ السلام بھی کنان میں ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا کہ بیٹا موجود ہے۔ جب اللہ نہیں بتلانا چاہتا تھا تو کنان میں نہیں بتلایا، اور جب بتلانے پر آیا تو یوسف علیہ السلام کا قمیض چلا۔ یوسف علیہ السلام نا، یوسف علیہ السلام کا قمیض مصر سے چلا، اور یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی۔ معلوم ہوا اختیار نبی کا نہیں، اختیار کس کا ہے؟ اس کا کرامت بھی سمجھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے،
توجہ ہے آپ کی؟ سیدنا فاروق اعظم کی ایک کرامت ہے بڑی عجیب. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. خواب عجیب ہے. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، نماز فجر کا وقت ہے، میں گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. خواب ہے حضرت علی کا. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ بیٹھ گئے، ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے آئی، حضرت علی بھی سب پاس سے آ کر بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی حضرت علی کو دے دی، پھر دوسری اٹھائی حضرت علی کو دے دی. یہ خواب دیکھا کس نے؟ سارے بولو. حضرت علی. آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ یہ تو فاروق اعظم کا دور ہے. خواب تھا نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے. جماعت کھڑی ہو چکی تھی. فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے فاروق اعظم جا کے محراب میں بیٹھ گئے. حضرت علی بھی جا کر بیٹھ کے ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے آئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی حضرت علی کو دے دی، پھر دوسری کھجور اٹھائی حضرت علی کو دے دی. تیسری کھجور کے لیے حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا. حضرت عمر نے کہا علی اگر رات حضور تیسری دے دیتے تو میں بھی دے دیتا. اللہ ہے توجہ. خواب کس نے دیکھا اور بتا کون رہا ہے؟ عجیب بات. خواب دیکھا علی المرتضیٰ نے اور خبر کون دے رہا ہے؟ فاروق اعظم. لو جی، اگر بتلانے پر آئے تو علی کا خواب بھی بتلائے، اور اگر نہ بتلانے پر آئے تو صف اول میں ابو لولو زہر آلود خنجر لے کر کھڑا اور نہ بتائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتلانے پر آئے تو اتنی دور کی بتلائے، اور نہ بتلانے پر آئے تو اتنی قریب کی بھی نہ بتلائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا اختیار نہیں، اختیار کس کا ہے؟ لہذا جب اختیار اللہ کا ہے تو کرامت ولی کی دیکھیں گے تب بھی مانگیں گے اللہ سے، معجزہ نبی کا دیکھیں گے تب بھی مانگیں گے اللہ سے. یہ سبق بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ملا. سیدہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی. زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو. سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے. زکریا علیہ السلام تشریف لائے. کچھ آنا لگے ہادا مریم یہ کدھر سے لائی ہے پھل؟ قالت ہوا من عند اللہ. دروازے کیونکہ بند، پھلوں کا موسم نہیں. سیدہ زکریا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مریم پھلوں کا موسم تو ہے نہیں، پھر کہاں سے لائی؟ تو سیدہ مریم نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اس ذات نے بھیجے ہیں جو پھل دینے کے لیے موسموں کے محتاج نہیں. بس زکریا علیہ السلام نے کرامت دیکھی تھی نا. کرامت دیکھتے سیدہ مریم کو نہیں کہا میرے لیے بھی دعا کرنا، بلکہ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اس کا معنی شیخ الحدیث نے لکھا ہے اور یا اللہ میں اب لیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں. کیوں؟ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں رہا. کیونکہ زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال، سیدہ آپ کی بیوی کی عمر ہے 80 سال، تو عمر تو میری بھی نہیں رہی. اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما. ہنالک قرآن کہتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زکریا تیرے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر. مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ کرامت تو دیکھی سیدہ مریم کی مگر اولاد کس سے مانگی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا. کرامت ولی کی دیکھیں یا نبی کا معجزہ دیکھیں، مانگنا کس سے؟ داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟
رزق کون دیتا ہے؟ وہ دیکھیے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی سمجھ گئے، جو ہی حضور پر نظر پڑی سیدہ عائشہ اور رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں کہ اولاد میرے قبضے میں نہیں؟ اولاد کس کے قبضے میں؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو کون تراتا ہے؟ جی لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ جب وکیل کہتا ہے تم یہ مقدمہ ہار جاؤ گے، جب ڈاکٹر کہتا ہے نہیں اب کوئی بات کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی، پھر ہم اللہ کے در پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو بات دور نکلی جا رہی، معجزہ اور کرامت، معجزے میں ہاتھ نبی کا طاقت، کرامت میں ہاتھ ولی کا طاقت، اس عقیدے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں سمیٹ رہا ہوں، میں اپنے منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے آئے۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جی، اور یہ ذرا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو بھی۔ عبادت کا طریقہ اللہ کا رسول بتلاتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے صحابہ نے اور اہل بیت۔ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے اور اہل بیت نے۔ ذرا اس کو یوں ترتیب لگائیے، بس ایک مسئلہ اور سن لیجئے پھر بات کو سمیٹ رہے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ اب لگتا ہے ایسا ایسا بات تھکنے کی طرف جا رہی ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں، ہم زمین کے اوپر بیٹھے نا جی، اور ہم نے جانا ہے جنت تک جی، ارادہ ہے نا؟ تو جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ زمین کے اوپر، یعنی جہنم کی چھت پہ بیٹھے، اور جانا کہاں ہے؟ سارے بولو، جانا کہاں ہے؟ جنت ہے۔ جنت ہے اوپر ساتوں آسمانوں کے۔ تو کسی بھی منزل پر جانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی؟ 3 چیزوں۔ نمبر 1 راستہ، نمبر 2 روشنی، نمبر 3 راہبر۔ راستہ نہ ہو پھر بھی منزل پر، روشنی نہ ہو پھر بھی منزل پر، اور راہبر نہ ہو پھر بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو راستہ اتارا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اور روشنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہبر اور رہنما صحابہ اور اہل بیت۔ سمجھ رہے ہیں؟ راستہ کیا ہے؟ بولو راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ راستہ کیا ہے؟ اور روشنی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راہبر اور رہنما کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت۔ لہٰذا قرآن کریم سے روشنی لینی ہے، قرآن کریم سے راستہ معلوم کرنا ہے، اور قرآن کریم پر چلنے کے لیے روشنی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ سمجھے مثال سے؟ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا نماز قائم کرو، یہ سنت سے پتہ چلا قائم کرنا کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا حج اور عمرہ کرو، طواف کہاں سے شروع کرنا، ختم کہاں کرنا، احرام کہاں سے باندھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ رہے ہیں؟ تو روشنی اور راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی۔ تو قرآن کریم راستہ، سنت رسول اللہ روشنی، صحابہ راہبر اور رہنما، ان تینوں چیزوں کو بہت توجہ سے سمجھے، بس تقریر میری ختم ہو۔ ان تینوں چیزوں کو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں،
قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات ہیں، احادیث 2 لاکھ سے زائد دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے 36,000 فتویٰ دنیا میں موجود ہیں۔ جو ان تمام چیزوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تمام چیزوں کو سمجھنے والے ہیں۔ انہوں نے سمجھا اور سمجھ کر ہم تک پہنچائے۔ لہذا ہم قرآن کریم سے راستہ معلوم کریں گے، اور ہم حدیث سنت رسول اللہ سے روشنی معلوم کریں گے، اور صحابہ ہمارے رہبر و رہنمائے۔ مگر ان تینوں چیزوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے فقہائے کرام۔ کس کی ضرورت ہے؟ فقہائے کرام کی۔ لہذا ہم مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں، مسائل کو ان سے سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نسبت قرآن کریم کو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے اقوال کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ بس اسی عقیدے اور نظریے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔